اللہ پاک جو سب سے ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، جو اونچی صفت ہے، وہ ہے عاجزی کی۔ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے سلنڈر کرتا ہے نا اپنے نفس کے ساتھ، بس اللہ تو ہے، یہ جو بولے کہ صرف اللہ کی ذات کو پہچان جائے، اپنے آپ کو بھول جائے، یہ ہے مقام احسان، یہ ہے ولایت، یہ ہے دوستی۔ جب سامنے ذات رب کی ہو نا، اللہ کی، سب سے پہلے کیوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں؟ اس کی پہچان ہی تبھی ہوگی کہ جس طرح غیروں سے محبت کے لیے جو راستے، جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، وہی راستے ہم نے اللہ کی محبت کے لیے اختیار کرنے۔ بس اتنا مختصر سا معاملہ ہے۔ جب اس ذات کی پہچان ہوگی نا، پھر اس کے لیے سب کرنا آسان ہوگا، اس کے لیے قربانیاں دینا آسان ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مجاہدہ ہے، کوششیں، ہمت ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے، ہمت کریں گے، ہر وہ چیز اختیار کریں گے، ہر وہ عمل جس سے نفس ٹوٹتا ہے، خواہشات مرتی ہیں، خواہشات کا خون ہوتا ہے، خواہشات کا گلا گھوٹے، تب جا کے پھر دل کے اندر نا جو خوشبو ہے، جو اللہ نے انسان کے دل میں وہ خوشبو اندر چھپائی ہوئی ہے، جب انسان اس کو گھستا ہے نا، دل جتنا رگڑا کھاتا ہے اس میں سے مہک اٹھتی ہے ایمان کی۔ ایمان ایک بنیاد ہے، اندر ڈلی ہوئی ہے، اور ایمان کے اندر جو ترقی کا تعلق ہے وہ آپ کی جد و جہد، کوشش اور محنت اور مجاہدے سے۔ جب آپ اس کو چوٹ ماریں گے، جب نفس کو وہ حرام خواہشات کی طرف آپ چوٹ ماریں گے، وہ جو چوٹ کے اوپر جو نفس کو تکلیف پہنچے گی، وہ جو اس کی لذت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان کے سامنے گناہ کا اسباب اور سبب ہو اور وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو ایمان کی ایسی لذت عطا فرماتے ہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور قرآن کا بھی اصول ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میں ان کے لیے راستے آسان کرتا ہوں۔ تو پہلے کون سا لفظ ہے؟ مجاہدہ، کوشش۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں انتظار میں، کوئی ایسی آسمانی بجلی گرے گی، کوئی تجلی آئے گی کہ ہم ایک دم سے اولیاء کے اندر شامل ہو جائیں گے، بزرگ بن جائیں گے، نیک۔ نہیں، ایک اللہ کی سنت ہے، صدیوں سے، جب سے دنیا بنی ہے، جو اللہ کے سب سے قریب لوگ وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، رسول جو دنیا میں تشریف لائے، انبیاء، جب اللہ نے ان کو ہی اسی طرز پہ عطا کیا، تو ہمارے لیے قانون نہیں بدل سکتا، شیطان ہے، یہ ہمارے اپنے نفس ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام کو آخری زندگی میں، جب آپ کو سکرات کا وقت آیا، جب دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو جو سکرات کے وقت جو روح جسم سے جدا ہوتی ہے، وہ تکلیف بھی اللہ تعالیٰ نے دی حضور کو۔ کیوں بھی؟ کہ جتنے بھی جو خانے تھے نا مجاہدوں کے تکلیفوں کے اور درجات کے، جتنے بھی اسٹیپ تھے، اب اللہ نے اپنے محبوب کے پورے کرائے۔ جو آخری رہ گیا تھا، اللہ نے وہ بھی کرا کے حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا۔ تو یہ تو محبوب ہے رب کے، تو ہم کس چیز کے انتظار میں؟ ہم سے یہ اٹھنا یہ نہیں ہو رہا، اور یہ اٹھیں گے تب جب سب سے پہلے گلے میں چھری چلائیں گے نفس کی، اور وہ کیا ہے کہ جتنی بھی وہ انوائرمنٹس اور گیدرنگز جو بری ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں یہ قدم اٹھانا مشکل پڑ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ بس سب سے پہلا، اگر اب اسی ماحول میں، اسی سنگت میں رہتے ہوئے ہم چاہیں کہ اللہ کو پائیں، اور اس ہمت ہم میں وہ آئے، نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے برعکس اپوزٹ، جو اللہ کے نیک مقربین ہیں، ان کی صحبت میں آئے، دینی ماحول میں آئے، اللہ کے راستے میں جائیں، نکلیں، تو پھر وہ ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ جب تک ہمت نہیں کریں گے کوئی بھی ابھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی آئے، اگر آپ نے اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے کہ جو اندر ایمان موجود ہے وہ کس نہج کا ہے، اس وقت ہمارے اندر جو پیمانہ ہے، جو اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور ایمان کے اوپر یقین کی جو نعمت ہے، اس کو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم پہ آزمائش حالات آئے تو سب سے پہلے ہماری زبان پہ کس کا نام آتا ہے؟ اگر اللہ کا نام آتا ہے، اس ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اس کے سامنے مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان الحمدللہ ہمارے اندر بہترین رکھتا ہے اور ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے۔ لیکن ایسا بہت کم نظر آئے گا، فوراً دنیا کی طرف، اسباب کی طرف، غیر کی طرف جو نظر جاتی ہے، تو کہاں سے ہمارے کام بنیں گے؟ جس ذات نے اس کائنات کو بنائی ہے، اس نے سب کچھ قرآن میں واضح کر دیا ہے۔ ہم تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں جو یہ نفسا نفسی میں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں،
تھوڑا سا اپنے آپ کو روکیں، تھوڑا سا، اور تھوڑا محاسبہ کریں، تھوڑا سا گربان میں جا کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں آخر ہم کیا ہے۔ نقطے کی بات ہے، سمجھ آئے تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ لیکن ہم جس انوائرمنٹ میں، جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یہاں ہر کسی کی زبان پہ غیر ہے، دنیا ہے، دنیا کا معاملہ، یہ بہت ایسا بگاڑ آ چکا ہے۔ وہ ذات شکنجے میں پوری کائنات ہے جس کی مٹھی میں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور دنیا کے حساب سے اپنے دماغ سے اپنے مسائلوں کو دیکھ رہے ہیں، حل کر رہے ہیں، فلاں کے پاس فلاں کرے گا فلاں، اور جس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کسی کو خبر نہیں ہے، اور وہ سب سے بڑی ذات۔ اور ہم سے کوئی پوچھے ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے؟ کون ہے؟ ہم اس بات کو قبول کریں۔ رزق کون دیتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ایمان ہے نا۔ ہماری فریادوں کو کون سنتا ہے؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ سب ہم اقرار ہیں، اور اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، مشکلات سے نکالتے ہیں۔ آپ قرآن کو جو قرآن سمجھتے ہیں ان سے سمجھیں تھوڑا، اللہ کو وہی سمجھا سکتے ہیں جو رب کو جانتے ہیں، اس کو سمجھے نقطے کو، تو پھر در در کی ٹھوکروں سے بچ جائیں گے۔ جب اس مالک کو پہچانیں گے نا جس نے پوری کائنات بنائی ہے، وہ تو ہمیں اس انداز سے دینا چاہ رہا ہے، عزت کے ساتھ ہماری تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، سارے سسٹم کو عزت سے دینا چاہ رہا ہے، اپنی رضا سے دینا چاہ رہا ہے۔ ہم نے اس سب چیزوں کو سائڈ کر کے ذلت کو خود اپنا مقدر بنا دیا، آج در در کی ٹھوکریں خود کھا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے ہر کسی کے اوپر یقین کر لیا۔ وہ اپنی آپ زندگی دیکھیں، ہمارا یہ جو زبان سے کہنا کہ ہر چیز اللہ کرتے ہیں، یہ زبان تک ہے۔ وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا، دنیا کے سفر کر لیے، دن رات بھاگ رہے، دوڑ رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں کامیابی حاصل کرنے کی، کتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک بالش کا سفر ہے زبان سے دل تک کا، یہ کوئی کرنے کو تیار نہیں کہ جو زبان پہ ہے وہ دل پہ اتر جائے یقین کے ساتھ، صرف اللہ کی ذات کو پہچانے نا، خدا کی قسم دنیا کی زندگی کے اندر نا جنت کے مزے دے گا اللہ۔ پہچانے تو اس سے تعلق تو بنا ہے، وہ تو ہے پیار والی ذات۔ اور پھر یاد رکھیں کہ جب انسان سے توقعات، امیدیں وابستہ کرتا ہے غیروں سے، تو رب کی ذات سے بڑی غیرت والی کوئی ذات نہیں ہے۔ پھر اللہ ہمیں انسانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہی انسان ہمیں دھوکے دیتے ہیں، ہمارے دل توڑتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں دنیا بے وفا ہے، دنیا ایسی ہے، اپنے رشتے بھی اپنے خلاف ہو جاتے ہیں۔ سب یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس ذات نے سارا نظام بنا دیا۔ وہ بتا رہے قرآن کی اول صورت ہے، ہر نماز کے اندر خود اپنی زبان سے پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کو پالنے والی ذات، سارے عالمی کون ہے؟ وہ یہی ہے، ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ وہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے، بادشاہوں کو فقیر بنا دے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، مختصر سا سفر ہے، یہ سب کچھ ختم رہ جائے گا۔ اللہ سے ایسا تعلق بنائے، یہ ایک ون چانس اینڈ لاسٹ چانس، یہ پہلا اور آخری چانس ہے۔ یہ زندگی پھر ملے گی، کوئی گیا مر کے واپس آیا، چھوڑے دنیا، یہ اس کو اس حد تک رکھے جہاں تک اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ آگے سفر طویل ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اور جس سے اللہ راضی ہے نا، اس کے لیے موت سے خوبصورت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور جس انسان کو موت سے محبت ہوگی نا، موت سے، وہ یہ سمجھے کہ بس اسے اللہ سے محبت ہے، کہ وہ انتظار میں کہ میں اس دنیا سے جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں۔ آگے جو انسان یہاں مجاہدے کرتا ہے، آگے کے لیے بیچتا ہے، آگے کی فکر کرتا ہے، اس جہاں کے بعد جو جہان ہے اس کی فکر کرتا ہے، اور وہاں کے لیے اپنی زندگی لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے، لوگوں کی سہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، نفس پہ قابو کیا ہوا ہے، سب کس لیے کر رہا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، پھر دوست مل جائے، اس میں اپنے رب کا دیدار مل جائے، صرف اس منظر کے لیے۔ تو جب اتنا کرتا ہے نا تو ساری روح اور دل کا سسٹم آگے نکل جاتا ہے، سب آگے وہ خود کھینچتا ہے۔ پھر وہ مومن کی کیفیت یہی ہوتی ہے، ایمان والے کی، کہ وہ بس انتظار میں ہوتا ہے میں مروں اور سکون ہے آگے سب، وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ لیکن جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے، دنیا کی حرص و ہوس سے دل بھر جائے، تو موت خوفناک نظر آنے لگتی ہے۔ پھر یہ چھوٹ جانے کا جا، وہ چھوٹ نہیں، جو بھی پیدا ہو گیا، مرنا کسی نے بھی نہیں ہے، عارضی موت ہے،
منتقل ہوتا ہے, زندہ سب نے رہنا ہے آخر تک, یا جنت ہے یا جہنم, زندہ ہے اب. کوئی ایسا نہیں کہ مر گیا ختم خاک, نہیں, ہر انسان نے. تو تھوڑا سا اپنی زندگی میں خور, یہ چسکے کے لیے بیٹھنا آنا چھوڑ دیں, یہاں گئے محفل, وہاں گئے ادھر, نہیں. اخلاص بہت بڑی نعمت ہے. جب نکلیں جہاں بھی جائیں, دل کے اندر پہلے نظر ڈالیں کس کے لیے جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں, مقصد کیا ہے. جب تک یہ سوچ نہیں ہوگی نا, انقلاب نہیں آئے گا.